ایک اور پگلب وحشت درندگی تمہیں حکومت کی سناؤں، سمجھدار بندے بھی بیٹھے ہوں گے۔ فرعون نے ٹیکس لگایا تھا، پہلے بھی میں نے یہ بات کی، پھر ضمناً کہہ دوں۔ فرعون نے ٹیکس لگایا تھا علل امراء، سمجھ گئے؟ علل امراء کیا مطلب؟ امیروں پر ٹیکس لگایا تھا، تو آج تک اس کی شکایت ہے۔ مجھے کوئی ایسی وحشی حکومت دکھا دو تاریخ میں یار سے جو ٹیکس علل اشیاء لگایا ہو۔ یہ دیکھو رحم دل، چیزوں پر ٹیکس لگانا، اس میں غریب بھی پیس جاتا ہے۔ جو 100 روپیہ سارا دن اس گرمی میں ایمان سے کہو، کل مجھے درکار بتا رہا تھا کہ ایک مزدور نے 11 بجے تک مزدوری کی تو وہ بے ہوش ہونے لگا دھوپ میں۔ وہ کہتا ہے کہ مجھے بس اجازت دے دو، مجھے پیسے بھی نہ دو، اجازت دے دو، اتنا گرمی ہے۔ ایئر کنڈیشن پر بیٹھنے والے سور کو کیا پتا کہ تغاری والے پر بھی ٹیکس ہے لانتی، جو 100 روپیہ دہاڑی اس دھوپ میں خون نچو کر 100 روپیہ دہاڑی دے رہا ہے۔ سورو، ظالمو، وحشیو، درندو، اپنے بچوں کا پیٹ بالے جب تمہیں ٹیکس دے۔ سمجھا نہیں آپ بات نے؟ چیزوں پر ٹیکس لگانا، اشیاء پر ٹیکس لگانا، دال پر، چینی پر، ادویات پر، سیل ٹیکس جیسور کہتے ہیں۔ کیا یہ وہ 100 روپیہ دیہڑی والا دھوپ میں جو کما رہا ہے وہ ٹیکس نہیں دے رہا؟ ارے خدا پوچھے ان سے، ہماری فریاد اللہ کے آگے ہے ان ظالموں سے۔ یہ ہم پر ظلم کریں، ہم اللہ سے فریاد کریں گے کہ یا الہ العالمین ایسے ظالموں کو ہم سے اٹھا لے جو غریبوں کو بھی معاف نہیں کرتے۔ ارے غریب پر ظالم سور، زکوٰۃ نہیں ہے، وہ سور ٹیکس کہاں ہے؟ سمجھ رہے ہو بات؟ سمجھنے کی ہے۔ ہم اپنی جان کی بازی لگا کر آپ کو یہ باتیں کہہ رہے ہیں۔ تم تو تعلیم کہتے ہو، مجھے کہتا ہے جو تعلیم، میں دل کہتا ہے اسے تلوار اٹھا کر اسے میں قتل کر دوں۔ ایسا بے وقوف ہمارے ملک میں ہو ہی نہ۔ ارے سورج نکلا ہوا ہے، آنکھیں بھی ہیں، سب کچھ، وہ کہے سورج ہے، اسے پاگل کہو گے نہیں کہو گے؟ ارے تعلیم ایسی ہے، ایسے واشی درندے پرزے آپ کے سامنے ہیں، ظالم لٹیرے، ذاتی مفاد پرست، غریب کا خون بھی چوس لیتے ہیں۔ مجھے ایک غریب کہنے لگا، مجھے درخواست تھی، مجھے آ گیا لینے کے لیے حاکم، تو میری بیٹی بھاگتی آئی، اس نے کہا ابو ابو، میں نے کہا کیا ہے؟ اس نے کہا ہمارا تو رات کا آٹا نہیں ہے، آپ جا رہے ہیں؟ اب وہ ظالم سن رہا ہے، سن لو جو تعلیم کہتے ہو۔ مجھے تو قوم سے غصہ ہے جو کہتے ہیں تعلیم ہے، پرزے سامنے ہیں، فیکٹری کا پوچھتے ہو۔ میں نام ڈھونڈ رہا ہوں ان ظالموں کو، کیا نام رکھوں؟ ایمان سے فوج آئی، کسی غریب سے پوچھا نہیں، کسی اپنے واشی، ہمارے پٹواری 100 بیگہ زمین بنا رکھی ہے، اس سے پوچھا تو نے 100 بیگہ کہاں سے بنائی؟ یا کسی ایجنسی والے نے پوچھا، او قوم کا خون نوچنے والا، اس سے نہیں پوچھا جی 100 بیگہ کہاں سے بنائی؟ غریب نے 1 یونٹ جلا رکھا تھا تو ہمارے سامنے 6000 جرمانہ اس پر کیا۔ تاجروں سے پوچھا گیا، حلال کھانے والوں سے پوچھا گیا کہ تم نے یہ جائیداد کہاں سے بنائی؟ ارے کسی ظالم حرام کھانے والے سے نہیں پوچھا گیا کہ تو نے یہ 100 بیگہ کہاں سے بنایا؟ ہماری جگہ کا ہے، 1 بیگہ زمین نہیں تھی، آپ چل کر دیکھو۔ مجھے ایک سپاہی کہہ رہا ہے رولہ علی والی کا کہ لوگ کیا کماتے ہیں، میں سپاہی ہوں، 2 مربع زمین بنا رکھی ہے، یہ قوم کا قوم کو نہیں چوس رہے، قوم کو چوس رہے ہیں، قوم کو۔ 2 مربع، 2 ٹریکٹر کھڑے ہیں، کوٹھی مظفر گڑھ میں بنا رکھی ہے، لوگ کیا کماتے ہیں؟ میں نے سپاہی ہونے میں کمایا ہے، وہ کیا اپنا کمایا ہے؟ یہ تیرا میرا خون ہے، تیرا میرا خون ہے۔ اب اس میں ایک شعر اور بھی ہے کہ دشمن حکومت ملک کی دینا مدد دہقان کو، ملک کی ترقی کا سبب کسان بس کسان ہے۔ یہ واشی سور کسان کو 380 400 380 مل رہا ہے، 415 پاسکو والوں نے 415 روپے تاجروں سے کی ہوئی ہے ملاوٹ کہ تم 380 لو، ہم
415 تمہیں دیں گے, ادھواد پیسے کریں گے. کسان کو پیسہ, ارے 415 روپے یہ کسان کو ملنا چاہیے تھا, ایمان سے کہو. تاجروں کا کیا حق ہے؟ 30 روپے من تو کسان کو نہیں بچتا, 30 روپے من 15 روپے وہ لے گئے اور 15 روپے وہ لے گئے. اور ہمارے آنکھوں دیکھی, سامنے آنکھوں دیکھی بات ہے. علی پور میں ہم نے گندم میں پانی اور ریت ملاتے دیکھا ان کو رات کو. اے سی نے اور تحصیلدار نے چھاپا مارا, 2 لاکھ روپیہ لے کر واپس آ گئے. 2 لاکھ روپیہ لے کر واپس آ گئے. کیا کرتے ہیں مجھے تاجر نے بتایا کہ ہم 10 بوریاں اوپر سے پوری رکھتے ہیں. ان کی ناپ جو ہوتی ہے تول پوری ہوتی ہے, نیچے کم ہوتی ہے. منشی تولتا ہے 500 روپیہ دے کر, وہ 10-12 اوپر والی تول کر جو پوری ہوتی ہیں وہ 500 روپیہ دیتے, وہ ساری اسی لکھ دیتا ہے, ناپ وہی لکھ دیتا ہے. پھر جب ان کو ناپ پوری کرنی آتی ہے تو ریت ملاتے ہیں. یہ ہم نے آنکھوں سے دیکھا ہے ریت ملاتے ہوئے, اور لاکھوں من ٹن گندم انہوں نے سمندر میں ڈالی ہے. کیا کیا نا اہلیت بتاؤں. ریت ملاتے ہیں, برآمدات نہیں ہوتی گندم. برآمدات اور ملک وہ ترقی کرتے ہیں جن کی برآمدات زیادہ ہو, درآمدات والے ترقی نہیں کرتے. اور درآمدات جو نقد کریں وہ بھی ترقی نہیں کرتے. زر مبادلہ چیز سے چیز منگائیں. اب جب گندم میں ریت مل جائے وہ کہاں جائیں گی؟ اب ہمارے ایجنسی والے جو ہمارے حکمران ہیں, یہ پولیس ہے سادہ لباس میں, یہ مسجدوں میں تو گرفت کر رہی ہے. ادھر جو کام ہے ادھر ان کی ایجنسی نہیں چلتی کہ گندم میں ریت ملا رہے ہو. ایمان سے جاتے ہیں وہ؟ ارے کہاں جائیں ایمان سے, ملک چھوڑ کر بھی نہیں جا سکتے. خودکشی بھی ناجائز ہے, اور ان ظالموں کے سائے کے نیچے رہ کر بھی ہم پس رہے ہیں. تو یا الہ العالمین ہمیں اپنی مدد فرما دے, ہمیں ان ظالموں سے نجات دے دے. ہم کمزور ہیں, ہم ان میں سے بھی نہیں ہیں کہ جلوس نکالیں, قوم کا نقصان کریں, مواصلات کا نقصان کریں. ان میں سے ہم نہیں ہیں. ہم تو ہیں حق کہنے والے, حق کہہ رہے ہیں. تو ہماری امداد فرما, دنیا کے ظالموں سے ہمیں نجات دے. ٹونی بلیڈر سور سے ہمیں نجات دے جو دنیا کا بڑا دہشت گرد ہے. بش سے ہمیں نجات دے جو دنیا کا بڑا پاگل ہے, جو بچے بوڑھوں کو مار رہا ہے اور کہتا ہے دہشت گردوں کو ہمیں بچاؤ. تو ایسے پاگلوں سے ہمیں, اور ان سکول والوں سے بھی نجات دے جو ان یہودیوں کے ساتھ ہیں, ان پاگلوں کے ساتھ ہیں. وہ بزرگ فرماتے ہیں سکول والے کس کام پہ, ظلم و ستم عوام پہ, نگاہ ساری کی ساری دام پہ, ٹیکس خاص و عام پہ, جرمانے ہر مقام پہ. اب انہوں نے کیا کیا, ٹرک جو لگتا تھا اس پر 500 من لوڈ تھی, 500 من, اب انہوں نے 250 کر دیا اور کانٹے لگا دیے. کیوں بھی ٹرک نے تمہیں کہا کہ ہم پر ظلم ہو رہا ہے. ارے بندوق کا تو خون نوچ رہے اور ٹرک پر تمہیں ترس آ گیا. کھانا پینا ظالموں کا. اب کرایہ تیل مہنگا ہے, لاہور کراچی تک کرایہ پورا نہیں ہوتا. اب 250 سے کیا مجھے بتاؤ. پھر 40 ظالم کھڑا ہے, 500 روپیہ جرمانہ دے دو یا 200 ہمیں دے دو. اب کراچی تک جانے سے ایمان سے ٹرک غریب والے کا کیا بچتا ہے, آپ بتا دیں مجھے.